سورة الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. کسی بھی بیماری میں، کسی بھی مرض میں اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے شفا ملے گی. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک. ہم تجھی کو پوجیں اور تجھ سے مدد چاہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. لام کے اوپر دال کی چھوٹی سی شکل ہے جس کو جزم کہتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف اپنے سے پہلے والے زبر زیر پیش والے یعنی متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ہا وہ حرف ہے جو گلے سے نکلتا ہے، اور ہا اور ہا یہ دو الگ الگ حروف ہیں. دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. لہٰذا الحمد، ہا یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے تو اس کو گلے کے درمیان سے ہی ادا کیا جائے گا. میم ساکن ہے یعنی میم کے اوپر جزم ہے، ہا سے ملا کر پڑھیں گے. لام کے اوپر تشدید ہے، تین دانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر تشدید آئے اسے مشدد کہتے ہیں. مشدد حرف اپنے سے پہلے والے سے جڑ کر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں جاماؤ کے ساتھ قلقلہ ہوتا ہے. ربل ربل. یہ الف خالی ہے، نہیں پڑھا جائے گا. با کو لام سے جوڑ دیا جائے گا. لام کے اوپر جزم ہے، لام کو ساکن کہیں گے. عین یہ گلے سے نکلنے والا حرف ہے اور گلے کے درمیان سے نکلتا ہے. جیسے ہا اور عین دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، گلے کا حلق کا درمیان والا حصہ. کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش اس کو کہتے ہیں کھڑی حرکات. ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو کہیں گے یا مدہ.
حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے جب زیر آئے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، یہاں پر رکتے ہیں، تو یہ زبر وقف کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ الرحمن الرحیم، یوم الدین، یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پر واو لین ہوگا، اس حرف کو نرمی سے پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ قلقلہ کریں گے، یوم الدین، یوم الدین۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، جب یہاں وقف کریں گے تو وقف میں زیر کو ختم کر دیں گے، یوم الدین۔ الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آئے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، یا کے اوپر تشدید ہے، یا کو مشدد پڑھا جائے گا۔ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں اور ایا پڑھتے ہیں، ایا کا نہیں ہے بلکہ ایا کا، حمزہ کو یا سے جوڑ کر تشدید کے ساتھ، مشدد حرف کے ساتھ جوڑ کر پھر پڑھا جائے گا، ایا کا۔ یہاں پر نعبدو، عین کو واضح کرنا ہوگا، بہت سارے لوگ عین میں فرق نہیں کرتے، تو لہٰذا عین اور حا کو توجہ سے دھیان سے پڑھیں گے تو یہ ادا ہوگا۔ نستعین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہوگا، اور اگر یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں پیش ختم ہو جائے گا۔ نصیراتل، یاد رکھیں یہ سواد ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ حرف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان میں سے آئے گا۔ نسی اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ سین بن جائے گا، سین پڑھنا گناہ ہے۔ نسوئی، نسوئی، سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر آئے تو را موٹا ہوگا، اور یہ توا ہے، یہاں پر تا نہیں پڑھیں گے۔ عام طور پر جنہوں نے قرآن پاک کو سیکھا نہیں ہے وہ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں نصیراتل، تو یہ نسی یعنی سین نہیں ہے اور یہ تا بھی نہیں ہے، پڑھیں گے درست نصیراتل، نصیراتل، مستقیم۔ دو نقطوں والا قاف ہے، اس قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، وقف کی صورت میں زبر ختم ہو جائے گا۔ صراط الذین، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ یا مدہ ہوگا۔ علیہم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ یا لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ، اور اگر زبر آئے تو یا لین۔ یا مدہ کو لمبا کر کے پڑھیں اور یا لین کو لمبا نہیں کرنا۔ مغدوبی، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، اس حرف کو عربی زبان میں ضاد پڑھا جاتا ہے، اور ابھی ہم عربی ہی سیکھ رہے ہیں، عربی ہی پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس کو مغزوبی پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو ضاد پڑھنا ضروری ہے، غیر المغضوبی، ضاد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پہ واو مدہ ہوگا۔ ولا الضالین، بہت سارے لوگ اس طرح پڑھتے ہیں ولا الضالین، تو یاد رکھیں ولا الضالین، لام کو ضاد کے ساتھ جوڑیں گے، ضاد کو لمبا کریں گے، پھر لام سے جوڑیں گے اور لام کو پھر لمبا کر کے پڑھیں گے، ولا الضالین۔
یہ مد ہے اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، تو یہ مد لازم ہو رہی ہے، بڑی مد ہے، یہاں لمبا کر کے پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ۔ وقت کی صورت میں زبر کو ختم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے اس نون کو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔